بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبستان اقبال کے زیر اہتمام ہم ایک کورس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے تھیمز آف ریکنسٹرکشن، یعنی تھیمز آف ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو علامہ اقبال کی مشہور انگریزی کتاب ہے، خطبات پہ 7 خطبات پہ مبنی ہے۔ اس سلسلے کا آج ہم ایک دوسرا پروگرام کہہ لیں یا دوسری گفتگو کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کا عنوان ہے سورسز آف نالج۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میری کوشش ہوگی کہ یہ بتایا جائے کہ سورسز آف نالج کیا ہیں اور اس کو فلسفے اور سائنس میں کیا کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہوں کہ جن کا فلسفے سے ڈائریکٹلی تعلق نہ ہو، تو پہلے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ علمیات کا فکر اقبال سے، خاص طور پر ریکنسٹرکشن سے کیا تعلق ہے، اور اصل میں یہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ابھی بات آگے چلے گی تو آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہی جو ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے 25 سے 30 منٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا سا سسٹمیٹک یوز کریں۔ پہلے بات ہوگی علمیات کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس علمیات کا، ایپسٹمولوجی کا ریکنسٹرکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر تیسری ایک سٹیج پہ یا مرحلے پہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کی علمیات یا علامہ اقبال کی جو ایپسٹمولوجی ہے وہ کیا ہے، جس کے بغیر شاید یہ خطبات اتنے فلسافیکل اور اتنے سسٹمیٹک نہ ہوتے جیسے کہ وہ ہیں۔ ان میں ایک بہت لاجیکل بھی ہیں، اور ان میں ایک فلسافیکل اور ایپسٹمولوجیکل ڈیپتھ ہے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے کہ سورسز آف نالج کیا ہے۔ سورسز آف نالج تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان کن کن ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، اس کو سورسز آف نالج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بہت امیجیٹ سورس آف نالج ہے، میں نے لفظ استعمال کیا امیجیٹ، بہت امیجیٹ اور نیچرل سورس آف نالج تو ہے سینس پرسیپشن۔ انگلش میں کہیں گے سینس پرسیپشن، ہم اس کو اردو میں کہیں گے حواس خمسہ: سننا، دیکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا یعنی سینس آف ٹچ، اور ذائقہ چکھنا۔ اس کی وجہ سے بھی ہمیں اپنے سے باہر ایک کائنات کا احساس ہوتا ہے۔ فلسفے کا یہ ایک مرغوب ٹاپک ہے، نالج آف دی ایکسٹرنل ورلڈ، اور یہ بڑا بامانی ہے۔ تو فلسفی ہمیں یہ سکھاتے رہے کہ کس طرح ہمیں اپنے سے باہر ایک دنیا کا احساس ہوتا ہے، اس کا فوری احساس تو ہمیں سینس پرسیپشن کے تحت ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم، سب سے امیجیٹ سورس آف نالج ہے۔ دوسرا بڑا سورس آف نالج ہے ریزن، کیونکہ آپ یہ دیکھیے اس کی ایک بڑی مثال میتھمیٹکس ہے۔ میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 + 2 = 4۔ اب اس کو جاننے کے لیے آپ کو پرسیپشن کی ضرورت نہیں ہے، کنسیپشن کی ضرورت ہے۔ 2 + 2 = 4 کرسی میز کی طرح آپ اپنی سینس آف اسمیل یا سینس آف ٹچ سے نہیں جانیں گے۔ تو قدرت نے ایک دوسرا، یہ نسبتاً ایبسٹریکٹ سورس آف نالج ہے کہ جس کو آپ اپنے ذہن کی کسی کیٹیگری سے جانتے ہیں اور اس طرح پرسیو نہیں کرتے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا سورس آف نالج ہے۔ کئی دفعہ سینس ڈیٹا بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کیٹیگرائز آپ اسی کنسیپشن کے تھرو ہی کرتے ہیں۔ تیسرا سورس آف نالج انٹیوشن، علامہ اقبال نے انٹیوشن پہ بہت بات کی ہے۔ وجدان، وجدان انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ وہ کئی دفعہ کسی خطرے کا، انتہائی اہم بات کا، کسی چیز کو جاننے کے لیے ایک دم سے اس پہ کوئی آگہی جب آتی ہے۔ صرف فنکاروں کے ہاں ہی نہیں دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑے سائنسدان بھی اس جھماکے سے اور اس فوری آگہی سے گزرتے ہیں، جس کو امیجینیشن اور انٹیوشن کہا گیا۔ اور اس میں میری طالب علمانہ عرض یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ شاعری پر گفتگو ہم تصورات کی روشنی میں کریں گے۔ شاعری تصورات کی زور پہ نہیں ہوتی، شاعری تخیل کے زور پہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو امیجینیشن ہے، یہ انٹیوشن ہے، یہ حقیقت کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹتی۔ علامہ اقبال نے اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہوئی ہے ریکنسٹرکشن میں۔ انہوں نے برگسا کے حوالے سے کہا
کہ وجدان اور فکر بالکل علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یعنی ریزن اور انٹیوشن دو بالکل الگ الگ سورس نہیں ہیں. فرق یہ ہے کہ ریزن کسی بھی فینومینن کو جانتی ہے تو رک رک کے اس کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہے، اور اس کی ایسنس اور ڈائنامزم کو انٹیوشن ایک دم سے دیکھتا ہے. پھر ایک سورس آف نالج وحی ہے، اور علامہ اقبال نے واضح طور پہ کہا کہ عقل کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ وہ وحی پہ حکم لگائے، بلکہ وحی کی روشنی میں عقل کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. ایک مشہور شعر ہے ان کا کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے نا جی. اور اس سے ملتے جلتے اشعار کے یہاں بہت ہے، مثلاً کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یا پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ بہرحال ان کو بطور مسلمان اور بطور مفکر یہ معلوم ہے کہ صرف ریزن اور سینس پرسیپشن ہی سورسز آف نالج نہیں ہے، انٹیوشن ہے، تخیل ہے، وجدان ہے، اور سب سے بڑا جو منبع ہے سورس آف نالج کا وہی ہے جو انبیاء کے تھرو ہم تک پہنچتی ہے. اور ہم اس سے وہ کہتے ہیں کہ عقل کی روشنی میں وحی کو مت دیکھو، وحی کی روشنی میں عقل کی سمت درست کرو. یہ بھی ان کی ایک بڑی خاص بات ہے جو ریکنسٹرکشن میں انہوں نے قوم کو اور ملت کو سکھانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اتھارٹی بھی ایک سورس آف نالج ہے. یہ تو ویسے بہت دلچسپ بات ہے، میں دہرا دوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سائنس کے بارے میں کچھ پوچھیں، میں بتا دوں تو آپ کے چہرے پہ شاید اطمینان نہ آئے، تو میں وہ کہہ کے ساتھ ہی کہوں گی یہ نیوٹن نے کہا ہے، آئنسٹائن نے کہا ہے، تو آپ کچھ مطمئن ہو جائیں گے. ریفرنس بعد میں چیک کریں گے کہ اس نے صحیح دیا یا نہیں. یعنی بعض لوگ اپنی ایک فیلڈ میں ایک صنعت کا درجہ حاصل کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی علم آگے چلتا ہے. آپ ہر چیز پہ فوری تحقیق شروع نہیں کر دیتے. اچھا، یہ میں تھوڑا سا سورسز آف نالج کے بارے میں بطور ایک فلسفے کا اسٹوڈنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں. The branch of philosophy which deals with knowledge, the branch of philosophy which deals with sources of knowledge and their validity, یعنی علم کے ذرائع کیا ہیں اور ان کی ویلیڈیٹی یا صحت کیا ہے، اس کو epistemology کہتے ہیں. I repeat, the branch of knowledge, the branch of philosophy which deals with knowledge, branch of knowledge بھی کہہ سکتے ہیں مگر branch of philosophy which deals with knowledge, which deals with sources of knowledge and their validity. مثلا کن کن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے اور وہ کتنا ویلڈ ہے. یہ ویلڈ کا لفظ بھی تھوڑی وضاحت کا متقاضی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، تو آنکھ ایک دفعہ دھوکہ دیتی ہے، آنکھ بڑا دھوکہ دیتی ہے. پراپر روشنی نہ ہو، زیادہ اندھیرا ہو تو ہم صحیح نہیں دیکھتے. ہم خوشبوؤں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، ذائقوں کو کنفیوز کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا. اور وہ جو بچوں کو جنرل سائنس میں پڑھاتے ہیں وہ جو مثال ہے وہ درست ہے کہ 3 آپ گلاس لیں، ایک میں گرم پانی، ایک میں برف پانی، تو وہ درمیان میں آپ نلکے کا پانی رکھ دیں تو یہی ہاتھ کچھ اور خبر دے گا، یہ کچھ اور خبر دے گا. تو اس کی ایپسٹمولوجی میں اس کی ویلیڈیٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ سینس پرسیپشن سے جو ڈیٹا آیا ہے وہ درست ہے، اس پر آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ درست ہے. 2+2=4 جب ایک دفعہ کسی کو سکھا دیں تو وہ کیوں نہیں کہتا کہ 2+2=5 ہے، نہیں کہے گا. وہ ایک دم سے سارے اس پہ اتنا متفق کیوں ہو جاتے ہیں. بہت ایبسٹریکٹ ہے میتھمیٹکس مگر بہت مسٹیریس بھی ہے. پھر اس کے بعد باقی چیزوں کی میں نے تو حسب توفیق وضاحت کی ہے مختصر. تو ایپسٹمولوجی بنیادی طور پر فلسفے کی وہ شاخ ہوئی کہ جو ذرائع علوم پہ بات کرتی ہے اور اس سے جو ڈیٹا آتا ہے اس کی صحت یا عدم صحت پہ بات کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دوسرے سٹیپ پہ ہم بات کریں گے کہ اس ایپسٹمولوجی کا یا علمیات کا ریکنسٹرکشن سے کیا تعلق ہے. یہ تعلق دوستوں میرے حساب سے اتنا گہرا ہے کہ اگر آپ کو، میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ کو اس کا مکمل طور پہ شعور نہیں ہے تو پھر ریکنسٹرکشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ علامہ اقبال اس کتاب میں
اپنی ایک اپسٹمولوجی خود وضع کرتے ہیں، اپنی ایک علمیات خود بناتے ہیں. میرے حساب سے وہ ایک علمیاتی سٹرکچر بناتے ہیں اور ساری گفتگو وہ اسی کے تحت کرتے ہیں. مثال کے طور پر علامہ اقبال کا یہ کہنا کہ عقل اور وجدان ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں نہیں ہیں. ایک ہی وجدان عقل ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. یا پھر اس کی ایک کس قدر انہوں نے کریٹو وضاحت کی کہ عقل کسی چیز کو جاننا چاہتی ہے تو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے اور اس کی کلیت کو اور اس کے ڈائنامزم کو انٹیوشن بھانپتا ہے. یا ان کا کہنا جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب عقل اور وحی دونوں سامنے ہو تو عقل کی روشنی میں وحی پہ حکمت لگائے، وحی کی روشنی میں عقل کا قبلہ درست کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پر امام غزالی پہ، بہت بڑی شخصیت ہے امام غزالی، اقبال بھی مانتے ہیں مگر پھر بھی انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ امام موصوف نے اپنی جتنی فلسافیکل انویسٹیگیشن تھی اس کی بنیاد ڈاؤٹ پہ رکھی، شک پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی دینی پوائنٹ آف ویو سے اچھی بنیاد نہیں ہے اور محفوظ بنیاد نہیں ہے. میں اسے یہ سمجھا ہوں کہ خیر اس میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام غزالی نے ساری انویسٹیگیشن کی بنیاد شک پہ نہیں رکھی تھی. یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ. اچھا رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی، مگر علامہ اقبال کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. میں اسے یہ سمجھا ہوں کہ ایک دینی شعور انسان میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ یقین سے یقین کی طرف چلیں، ہر چیز کو شک کرتے ہوئے نہ جائیں. یہ ظاہر ہے علمی دنیا میں وہ شک اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی صدق یقین تک پہنچیں، مگر ان کا خیال ہے کہ پھر بھی ڈاؤٹ وہ بہت بنیاد نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میٹر جو ہے مادے کے متعلق کتنے تصورات بدلے ہیں. نیوٹن کے زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ جو مکان ہے یعنی اسپیس ہے یہ اٹرنل اور ایبسلیوٹ ہے اور اس میں جو زمان یا ٹائم ہے یہ ریلیٹیو ہے. تو اقبال کہتے تھے کہ آئنسٹائن کے آنے سے زمان اور مکان دونوں ریلیٹیو ہو گئے. تو ان کو آئنسٹائن کی جو فزکس میں گنجائش زیادہ نظر آتی ہے کہ اس کائنات میں ایک روحانی اور ایک اسپریچول ایلیمنٹ کو بھی مانا جائے. تو آپ اس سے بھی دوستوں اندازہ لگا لیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں علامہ اقبال ایک فلسفی، ایک متکلم یعنی ایک تھیولوجین کے ساتھ ایک اپسٹمولوجسٹ کے روپ میں سامنے آتے ہیں. وہ سینس پرسیپشن، ریزن، انٹیوشن، ریویلیشن ان سب پہ بات کر کے ان کا باہمی رشتہ ہمیں بتاتے ہیں. تو اصل میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ فلسفے اور سائنس میں کیا ربط بتا رہے ہیں اور مادے اور غیر مادی چیزوں میں کیا ربط بتا رہے ہیں. ریزن کو وہ ناقص نہیں سمجھ رہے مگر اپنے آپ میں الٹیمیٹ نہیں سمجھ رہے. وہ مادی چیزوں کی طرف آپ کو ریسرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ مادے سے آگے بیونڈ میٹر کوئی چیز کو سوچنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دیں. تو یہ بنیادی طور پر ایک فلسفی متکلم کے ساتھ ساتھ ایک علمیات کے ماہر کے طور پر ہی یہ ساری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تیسرا میں نے آپ سے یہ کہا تھا آج ہماری تھیم ہے سورسز آف نالج، تو دا تھرڈ ون میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ علامہ اقبال نے جو اپنی ایپسٹمولوجی ایک بنائی تو اس سے کیا غیر معمولی چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی. وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. وہ اپنے پہلے خطبے میں کہتے ہیں کہ جو مذہبی تجربہ ہوتا ہے اور یہ بہت انٹیوٹیو ہوتا ہے، یہ بہت وجدانی ہوتا ہے، یہ حقیقت کا اور خدا کی موجودگی کا ایک زبردست احساس اپنے اندر رکھتا ہے. اس میں انہوں نے خصائص بتائے ہیں کہ جس بھی فرد کو، جس شخص کو یہ مذہبی تجربہ ہو رہا ہو تو اس میں شاہد اور مشہود کا، ناظر اور منظر کا، سبجیکٹ آبجیکٹ کا فرق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے فرد کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری جو باقی حسیات ہے اور فیکلٹیز ہیں، اس کا میں پہلے ذکر کر چکا، سینس پرسیپشن ہے، ریزن ہے، سب وہ جیسے معطل کر دی گئی ہیں. تو ان کا خیال ہے کہ یہ
ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ وقتی احساس ہے، اور کچھ دیر بعد وہ جو حامل تجربہ ہے وہ اسی مادی دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر علامہ اقبال نبی اور ولی کا فرق بھی بہت زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ مشہور صوفی گنگوہی صاحب کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ساتویں آسمان تک جاتا اور میں یہ سب چیزیں تو میں وہاں سے کبھی واپس نہ آتا۔ تو اقبال اس بات سے یہ ایک فرق کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک ولی کے لیے شاید یہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، آخری منزل ہے کہ، اور یہ روحانی لذت کی انتہا ہے کہ خدا کو سے قرب حاصل ہو جائے اور قطرہ دجلہ میں شامل ہو جائے، اپنی خودی کھو کے ایک بہت بڑی ذات کے اثار میں شامل ہو جائے، اور یہ اس کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے یہ آخری منزل نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے تجربے سے گزر کر بھی نبی کی شان دیکھیے کہ وہ پھر لوگوں کے پاس واپس آتا ہے۔ کون لوگ؟ ان پڑھ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کو مان رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین میں ہیں۔ یہ اپنا اگر ہم نے قرآن و سنت کا ذرا بھی مطالعہ کیا ہو تو ہمیں تمام مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ تمام عمر اس مادی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزری ہے تو ان کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، صابئی بھی تھے، کچھ تعداد دہریوں کی بھی تھی۔ دہریہ وہ لوگ ہوتے تھے جو دہر کو، وقت ہی کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے وہ قائم نہیں تھے۔ پھر بت پرست تھے، مگر اس کے ساتھ مشرکین کے ساتھ منافقین بھی تھے۔ تو علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ مذہبی تجربہ صوفی کو بھی ہوتا ہے، مذہبی تجربہ نبی کو بھی ہوتا ہے۔ صوفی کے لیے شاید وہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، آخری منزل ہوتا ہے، مگر نبی پھر اپنی قوم کی طرف واپس آتا ہے، اور خدا نے جس طرف خاص طور پر اس کو جس قوم کی طرف مابوس کیا ہو، جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ نبی اس قوم کی کلچر کو، اس کی تہذیب کو اور اس کی نفسیات کو جان کر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی دنیا کے بہترین شاعر عربوں میں موجود تھے۔ اس میں قیس ہے، انترا ہے، ایک خاتون شاعرہ تھی، خمسہ شاید اس کا نام تھا، یہ عربی تراجم تھوڑے بہت میں نے پڑھے۔ تو وہ لوگ کس طرح کنونس ہو سکتے تھے اگر یہ بہت بڑا کلام خدا کی طرف سے نہ آتا؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ معلقات کی شاعری اس کو کہتے ہیں کہ جو عربوں میں بہت بڑے شاعر ہوتے تھے تو وہ کعبے کی دیوار پہ اپنی شاعری لٹکا دیتے تھے۔ تو حضرت ولید ایسے شاعر تھے کہ ایک زمانے میں ان کو باقی شاعروں نے سجدہ کیا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح کعبے کی دیوار میں اپنی شاعری لٹکائی تھی۔ جب سب نے کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شاعر ہی ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، تو انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ سورۃ کوثر لٹکائی گئی۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا شاعر یعنی لبید جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ لا ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر وہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہوگا کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ انہوں نے ان کو بلوایا اور کہا کہ بہت عرصے سے تمہارا شعر نہیں سنا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کے بعد میری شاعری کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایپسٹمولوجیکلی ہی اقبال سمجھا رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ یوں نہیں کریں گے کہ ایک اپنی محدود عقل کو کسی غیر محدود کلام پر لاپرواہی سے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تھیولوجی کا دوستوں میری ذاتی رائے میں تھوڑا سا یہ جلدی سے بتا دوں کہ تھیولوجی کیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ بعض
بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے. تھیولوجی از آلسو اے برانچ آف فلاسفی جس میں مذہبی حقائق کو سائنس اور فلسفے کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے, تھیولوجی. تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیولوجی اپنی محدود لاجک کے ساتھ بہت بہت بڑی چیزوں کو چھوٹا کرتی جاتی ہے. علامہ اقبال اس چیز کے بھی خلاف ہے. فیتھ کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب میں نے ایپسٹمولوجی کی وضاحت کی اور علامہ اقبال کی ایپسٹمولوجی کی وضاحت کی یا اس کا کنیکشن بتایا تو فیتھ جیسے اہم سورس آف نالج کو اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا, میں اب کر رہا ہوں. فیتھ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فیتھ یا ایمان اس پرندے کی مانند ہے کہ جو اپنا رستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک عقل بھی لگی ہوئی ہے کہ بعض اوقات وہ شک شبے میں پڑ جاتی ہے اور آپ کی وہ جو ایمان کی دولت ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے. اس لیے وہ مذہبی حقائق میں اور مذہبی تجربے میں ایک عقلی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ عقلی پہلو قائم رہے. اس کا ریفرنس ریکنسٹرکشن میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اگر کسی کو مذہبی یعنی مذہبی تجربہ نہیں, اگر کسی مسلمان کو بھی کوئی سچا خواب آتا ہے تو اس کا نفسیاتی تجزیہ ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی خواب خدا ہی کی طرف سے ہے یا اس کے کوئی لاشعوری محرکات کی وجہ سے تو نہیں آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جرت دیکھیے اور ان کا ایمان دیکھیں کہ ان کو علامہ اقبال کو خدا پر, آخرت پر, خدا کی کتاب پر, خدا کے نبی پر اس قدر پختہ ایمان تھا کہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ سائنس کی طرف چلے جائیں گے, مادی علوم کی طرف چلے جائیں گے تو آپ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مشرق ہو چاہے مغرب ہو, مادی علوم ہو چاہے مذہبی تجربہ ہو, ان دونوں کو یکساں اہمیت دو اور آگے بڑھو. یہ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وحی اور اس پیغام کی سچائی پر اتنا ایمان تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی محدود عقل خدا کے کلام میں آپ اس پہ اپلائی کریں اور اس پہ, کیونکہ بعض لوگ, میں ہلکا سا اشارہ ہوں, تھیولوجی میں کچھ کام سر سید احمد خان صاحب نے بھی کیا تھا اور وہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ نیچرلزم کے بہت قائل تھے. پھر میں ایک وضاحت کروں, اگر آپ کو موقع ملے تو سر سید کو بھی پڑھیے اس حوالے سے. نیچرلزم is a school of thought in philosophy according to which the natural laws cannot be suspended or negated. یعنی یہ جو فطری قوانین ہیں ان کا خیال ہے کہ نہ ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ نگیٹ کیا جا سکتا ہے. سو ان معاملوں میں معاملات میں تو پھر معجزات یا کرامات بالکل نہیں ہو سکتی. تو وہ اور انہوں نے اپنے نیچرلزم کے تحت ہی کچھ کوشش بھی کی قرآن شریف کی کچھ تفسیر کرنے کی جو کسی حد تک وہ کر پائے. اس معاملے میں بھی علامہ اقبال ایک مختلف آدمی ہے. وہ مادی علوم ہو چاہے سائنس ہو, چاہے بیولوجی, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کا علم ہو, چاہے ہسٹری اور سائیکالوجی کا ہو, اس کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں, یا کمپیریٹیو ریلیجن میں اپنے مذہب کو دوسرے مذہب کے ساتھ رکھ کے دیکھ کے سمجھنے کی کوئی کوشش ہو, اور یا انسان کی جو ریزن, راشنیلٹی ہے اور یا لاجک ہے, کہیں بھی یوں محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے ایمان میں اور ان کے اقرار میں کوئی کمی ہے. وہ ایک مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک علمیاتی سٹرکچر, ایک اپسٹمولوجی کا سٹرکچر بنا کے انہوں نے یہ خطبات دیے ہیں. بنیادی طور پر یہ تھیولوجی ہی کی کتاب ہے, اور تھیولوجی جیسا کہ میں عرض کر چکا, تھیولوجی میں جو عالم ہوتا ہے وہ مولویوں کی طرح بات نہیں کرتا, روایتی مولویوں کی طرح. وہ سائنس اور فلسفے کی زبان میں مذہب کے حقائق کو سمجھاتا ہے, جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی بڑی کامیابی سے. اور خطبات کے عنوان ہی یہ بتاتے ہیں. پہلا خطبہ اگر علم اور مذہبی تجربات پر ہے تو دوسرے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مذہبی مشاہدات ہیں ان کو فلسفیانہ معیار کیا ہے, تصور خودی پہ ہے, حیات بعد الموت پہ ہے,
آپ جیسے پڑھتے چلے جائیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آج کی گفتگو میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ایپسٹمولوجی کیا ہے، جس کو اردو میں علمیات کہتے ہیں. یہ سورسز آف نالج کی بات کرتی ہے اور اس کی صحت یا عدم صحت پہ بات کرتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس ایپسٹمولوجی کا کتنا گہرا تعلق ہے ریکنسٹرکشن سے. تعلق اس قدر گہرا ہے کہ اصل میں یہ خطبات ایک علمیاتی سٹرکچر بنا کر ہی چلے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال ایک تھیولوجی اور ایک فلسفے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ایپسٹمولوجسٹ کے روپ میں بھی سامنے آئے ہیں. اور تیسرا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس ایپسٹمولوجی سے انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، انہوں نے ہمیں قیمتی ترین پوائنٹ دیے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ریپیٹ کروں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عقل اور وحی کے درمیان تعلق یہ ہونا چاہیے کہ عقل کے ذریعے وحی پہ حکم نہ لگائیں، وحی کی روشنی میں عقل کی سے درست کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. عقل اور وجدان کی بحث میں انہوں نے بتایا کہ کسی بھی مذہب کو وجدان بھی دیکھتا ہے، عقل بھی دیکھتی ہے، مگر عقل کا وظیفہ ہے کہ وہ چیزوں کو رک رک کے دیکھتی ہے اور ٹکڑوں میں بانٹتی ہے، اور اس کو ظاہر اس کو اس کے تحرک کو ختم کر دیتی ہے. انٹیوٹیو جو فیلنگ ہوتی ہے وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتی ہے اور اس کے تحرک کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بہت زیادہ اہم بات تھی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ایمان ہے وہ انسان کے اندر اس پرندے کی مانند ہے جو اپنا رستہ خود تلاش کر لیتا ہے، مگر انسان کے ذہن میں ہی ایک عقل ہے. اگر اس کا قبلہ درست نہ ہو تو وہ شک شبہ میں، شکوک و شبہات میں اس عقل کی گرفتار ہو جاتی ہے اور بہت ساری واضح حقیقتوں کا انکار بھی کر سکتی ہے اور آپ کی وہ ایمان کی دولت سے وہ بھی کر سکتی ہے. علامہ اقبال میں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عقل کے قائل نہیں تھے یا خدا نخواستہ عقل دشمنی پر تھے، یہ بہت ہی لا علمی کی بات ہے اور بہت ہی ان کے سرسری مطالعے کی بات ہے. وہ تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ ہو، چاہے سچا خواب ہو، چاہے گاڈ پریزنس کا کوئی تجربہ کسی خوش نصیب کو ہو گیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کی انٹیوشن اس کو جتنا مرضی گائیڈ کرے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چیزوں کا تجزیہ اور عقلی تجزیہ بھی ہوتا رہے، تاکہ اگر آپ کے اندر جو فیتھ ہے، جو انٹیوشن ہے، وہ جو لپک ہے حقیقت کی طرف، اگر وہ ڈیولپ کرتی رہے تو آپ کی جو فیکلٹی آف ریزن ہے یہ بھی کہیں زنگ آلود ہو کے آپ کو خدا نخواستہ جہالت اور لا علمی کی طرف نہ لے جائے. بہت شکریہ.